الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ. ہمارے آثار مبارک کمیٹی کے پریزیڈنٹ صاحب جناب الحاج شکلور نبی رسول صاحب ہمارے مہمان خصوصی کی گلپوشی کیے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صدائے اہل سنت. پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت محمد خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ صدر جلسہ، حضرت علامہ مولانا حافظ نور الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید رحمت اللہ قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ
مولانا ہارون اشرفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ وقاری ایوب صاحب قبلہ قدس اللہ العلی دامات برکاتہم العالیہ، و جملہ علماء تحفظ اہل سنت، وہ جمیع منتظمین صدائے اہل سنت، وہ اننت پور کے دانشوران قوم و ملت۔ آج بے انتہا خوشی ہوئی کہ اننت پور کی اس مقدس زمین پر رسول اعظم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاقان رسول کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تحریک صدائے اہل سنت کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمۃ للعالمین کے صدقے و طفیل سے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، میں ادباً ملتمس ہوں تمامی حضرات کا، یہ جو جگہ بیچ میں بنی ہوئی ہے، آپ حضرات اگر اس جگہ کو، یہ جو راستہ بنا ہوا اس کو اگر آپ فل اپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی جا بھی نہیں سکے گا، اور اگر شیطان آنا چاہے تو آ بھی نہیں سکے گا۔ تو حضرات آپ اپنے رستے کو ذرا، کرسیاں بھی آپ اگر کرسی ادھر ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ یہ رستہ بند ہو جائے گا، اور پیچھے والے بھائی حضرات بھی ذرا اپنے کرسیوں کو سامنے لے لیں۔ ماشاءاللہ آدھے کلومیٹر تک جلسہ نظر آ رہا ہے۔ تو دور جو بھائی حضرات بیٹھے ہیں ان حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کرسیوں کو بالکل قریب کر لیں۔ جو حضرات بالکل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکرینز میں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ اسکرین سے بھی دیکھتے رہیں، اور جب آنکھ تھک جائے تو براہ راست بھی دیکھیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اور بالخصوص آج کے اس جلسے میں نوجوان دوستوں نے بتایا، کثیر اسلامی مائیں اور بہنیں بھی اس جلسے کو سماعت کر رہی ہیں، اور بھائی حضرات جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے ان کا خصوصی طور پر مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اور عقائد اہل سنت کے تحفظ کے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کی سعادت حاصل کروں۔ تو اسی لیے میں نے آیات مبارکہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا اصلاح معاشرہ سے خاص تعلق ہے۔ مگر پہلے بات عقیدے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو پھر عمل کریں گے تو عمل میں مزہ بھی آئے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو اور لاکھ عمل کر لیں اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، پھر ایمان کے بعد نیت پر ہے۔ جب ہمارا ایمان اچھا ہوگا اور ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں 1000 سجدوں کا بھی چاہے تو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اگر چاہے ہماری ایک توبہ کے بدلے میں ہماری 70 سال کے گناہ معاف فرما دے تو اس کے اختیار کی بات ہے، وہ فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، بس شرط اتنی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور ایمان نام کس کا ہے پہلے آج اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی ایمان والا ہوں، بازو والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، پیچھے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، سامنے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں۔ 2 سال ہوا بعض جماعتیں بن کے ان لوگ بول رہے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، بول رہے ہیں۔ ارے میں بولا کہاں سے آ گئے رے بھائی تم لوگ؟ ابھی دودھ نہیں چھوٹا وہ جماعت کا، اور انہوں بھی دعویٰ کر رہے ہیں انہوں ایمان والے ہیں۔ بچوں کو رینگنا نہیں آ رہا، ابھی انہوں بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ذرا ایمان کس کو کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، اور ایمان اس چیز کا نام ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے۔ ایمان دکھتا، اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ یہاں سب ایمان والے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایک آدھ کافر بیٹھ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ایمان دکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے،
ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، مومن کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور ہر داڑھی چھوڑنے والا مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کرتا پیجامہ پہننے والا کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر نہرو کی طرح ہر شیروانی پہننے والا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، سکھوں کی طرح ہر پگڑی بننے والا بھی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی چھوڑ کر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ناف کے نیچے تک بھی داڑھی چھوڑا تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محلے میں کھٹکے مارا بھی تو مسلمان ہونا ضروری، 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا بھی تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نہ 4 مہینے جانا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ کھٹکے مارنا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ اتنی داڑھی چھوڑنا شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کے لیے جھنڈا چڑھانا شرط ہے۔ مسلمان میرے پیارے بزرگوں اور دوستو کسی عمل کا نام نہیں ہے، مسلمانیت اور ایمانیت عقیدے کا نام ہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں، عقیدے کا نام ہے۔ ٹوپی پہننے سے آپ مومن نہیں ہوتے، ٹوپی پہننے سے مومن، قادیانی بھی ٹوپی پہن رہا، مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ شیعہ بھی کرتا پائجامہ اگر پہن لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ مہدوی اگر داڑھی چھوڑ لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ اہل حدیث یہاں تک ہاتھ اٹھایا تو بولیں گے۔ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، میں بولا تو پکڑے جاتا ہوں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے۔ آپ میری بات کو سنیے، میں آپ کو خلاصہ اس لیے کثرت سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان ہے، مصطفیٰ کو عالم غیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو حاضر و ناظر ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو پاک اور بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو سارے نبیوں کا سردار ماننے کا نام ایمان ہے، لامکاں کا مکی رب کے دیدار سے مشرف ہوا اس بات کے ماننے کا نام ایمان ہے، بزم محشر کا دولہا ہوگا، مقام محمود پر بیٹھا ہوگا، گناہگاروں کی شفاعت کرا ہی رہا ہوگا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، خبر میں آئے گا اپنا نورانی جلوہ دکھائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فیضان انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، تحریک صدائے اہل سنت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ایمان والا نماز پڑھتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، کیونکہ ان لوگاں بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہولا بنانے کی مشنری ان لوگاں پوری بنا کے رکھے ہوئے، بھولو بھالوں کو پکڑتے ہیں، ہولا بنا کے الو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان والا ہے تو روزہ فرض ہے، حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ حج فرض ہوتا ہے، زکات دینے کا نام ایمان نہیں ہے، تو اب جو زکات دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے پہ زکات فرض ہے۔ ارے جب نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے، تو پھر نادان تیری جماعت میں جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بیگم کو لے کے مسجد کو جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بخاری کے پیچھے پڑھ کے پوروں کا انکار کرنے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج بالکل بھولے بھالے مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک ایک جاہلانہ تاغے سے باندھ کر ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور سنو، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا لیکن قرآن کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟
اللہ کو وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے, نبی کو پاک اور بے عیب بھی ماننا ہے, عالم غیب بھی ماننا ہے, حاضر و ناظر بھی ماننا ہے, شفاعت عظمیٰ کا حقدار بھی ماننا ہے, مالک جنت اور مختار کائنات بھی ماننا ہے, تو پھر آگے چل کر قرآن کو بے عیب بھی ماننا ہے, قرآن کو لا ریب بھی ماننا ہے, اولیاء کرام کی حیات قبور کو بھی ماننا ہے, اولیاء کرام کے تصرفات کو بھی ماننا ہے, صحابہ کی زندگی کو بھی ماننا ہے, اہل بیت کی عظمت کو بھی ماننا ہے, سادات کرام کی تعظیم کو بھی ماننا ہے. جب یہ ساری چیزیں مانتا ہے, رب کہتا آ میرے بندے ذرا میرے فرشتوں کو معصوم مان لے, میرے انبیاء کو بے گناہ مان لے, اور سن لے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو مان لے, خبر میں سوال اور جواب کے ہونے کو مان لے, حساب و کتاب کو مان لے, تقدیر کے ہونے کو مان لے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ہم نے کہا مولا ایمان تو اے پروردگار ہم لا ہی چکے ہیں, اے اللہ ہم تجھے بے عیب مان ہی جاتے ہیں, اے اللہ تیرے نبی کو بے عیب مانتے ہیں, تجھے قادر مطلق مانتے ہیں, اے پروردگار ذرا بتا دے تو صحیح ایمان کی اور کیا رحمتیں ہیں, ایمان کی اور کیا معاملات ہیں. تو رب نے فرمایا سن میرے بندے, جو دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سورج دکھتا ہے, سورج کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سورج کا انکار کر دیا تو بھی چلتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ الگ بات ہے, مینٹل کہلائے گا مگر مسلمان تو رہے گا. چاند دکھتا ہے, دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں. جنت نہیں دکھتی ہے مگر ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوزخ نہیں دکھتی ہے, دوزخ کے ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے. قیامت دکھتی ہے, دیکھا کون دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی جماعت والا تو ہاتھ اٹھاؤ. ارے ڈرا ڈرا کے 40 دن 4 مہینے لے کے جا رہے, دیکھا نہیں تو ڈرتا کہیں کو. پیارے بزرگ اور دوستو, قیامت دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ایمان ہے. ارے سن لے نادان, غوث و خواجہ کی قبر والی زندگی دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ہی ایمان رکھا گیا. فیضان اولیاء, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, فیضان صدائے اہل اسلام, فیضان صدائے اہل سنت. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, جو نہیں دکھتا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. قرآن کو آپ مانتے ہیں, مانتے ہیں نا؟ ارے ذرا بولو بھائی, ہیبت ہو رہی, ہیبت. مانتے تو ہے نا؟ آئی سو دیکھے, لائے سو دیکھے, لیے سو دیکھے, دیے سو دیکھے, مگر سب ماننا, اسی کا نام ایمان ہے. جو دیکھ لیا اس کو ماننا کمال نہیں ہے, جو دیکھ لیا اس کو ماننا کمال نہیں ہے, جو نہیں دیکھے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اگر کوئی جاہل پوچھے اولیاء اللہ خبروں میں زندہ ہے, ارے دیوانے اگر دیکھ لیتے تو تجھے پوچھنے کی توفیق کئی کو ہوتی تھی؟ تو بھی مانتا تھا, تو بھی چادر چڑھاتا تھا, تو بھی پھول چڑھاتا تھا. نہیں دیکھے اور دکھتا نہیں ہے, اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. میلاد کی جہاں مجلس ہوتی ہے, کیا خوب فرمایا گیا ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میلاد کی محفل ہوتی ہے, عاشق گھر کو سجا لیتا ہے, لائٹنگ بھی ڈال دیتا ہے, کھانے بھی پکواتا ہے, غریبوں کو بلا کے کھانا بھی کھلاتا ہے, گھر کو پرنور کر دیتا ہے, سجا سجا کے رکھتا ہے, عطر سے منور کرتا ہے, چاندنی لگاتا ہے, نور سے منور کرتا ہے. کوئی جاہل پوچھتا ہے یہ کرنا قرآن میں کہا ہے, یہ کرنا حدیث میں کہا ہے, یہ کرنا اسلام میں کہا ہے. ارے نادان تو سمجھا نہیں ہے, یہ ہم قرآن حدیث پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, مدینے والا آنے والا ہے, اس کے استقبال میں یہ سجایا جا رہا ہے. اب اگر کوئی جاہل پوچھے گا حضور آتے ہیں, ہم بولے آتے ہیں, دکھتے ہیں, دکھے تو ایمان نہیں ہے, نہیں دکھنا ایمان ہے, اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. ارے دکھے تو بھی کرتا تھا, جھگڑا کہے گا تھا,
جھگڑا تو ایمان پہ ہے، عمل پہ جھگڑا ہے کیا؟ مؤذن کی اذان سب کو سنے آتی ہے، پورے 72 متفق ہے، کیونکہ اذان دے رہا ہے، دکھتا ہے، دکھی والی چیز پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دکھتا ہے، دکھنے پر اختلاف نہیں ہے۔ نبی آتے ہیں، نہیں دکھتا ہے، اسی پر اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ہم مان کے مومن ہو گئے تو لڑ کے باہر نکل گیا سو ہے۔ جاہلوں کا بازار بنا کے رکھے دوستو، ایمان کو اتنے سمجھا دیوانہ میں مسلمان ہوں۔ کیسا مسلمان ہوا رے بھائی تو؟ ایک صاحب بولے میں ختنہ کرایا، میں مسلمان دیوانے، اس کا نام مسلمان تھوڑی ہے۔ تو مسلمان ہوا بول کے وہ کرے، کیا جاہل لوگ ہیں میرے بھائی، کہاں سے آئے رے بھائی تم لوگ؟ ہاں میرے پیارے دوستو، آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان حقانیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اب ایک صاحب پوچھو مول صاحب جھنڈا کئی کو لگاتے ہیں؟ یہ پورے معاملات ایمان والوں کے ہیں۔ کس کے ہیں یہ جھنڈے لگانا، یہ درگاہ کو جانا، یہ پھول چڑھانا، وہاں ٹھہر کے سنانا، انہوں سن کے ان کو سنانا، یہ پورے ایمان والوں کی داستان ہے۔ پوچھے مولانا جھنڈا کئی کو چڑھاتے؟ تو میں بولا وہ چڑھائے تو گھر کو شیطان نہیں آتا بول کے چڑھاتے۔ کون نہیں آتا؟ شیطان نہیں آتا اس لیے جھنڈا چڑھاتے۔ تو بولے مولانا صحیح بھی نہیں آتا کیا؟ میں بولا سچی نہیں آتا با۔ تو بولے مولانا آیا نہیں لگائے جب آیا تھا کیا؟ میں بولا بالکل آتا با۔ تو بولے مولانا آیا سو دکھا کیا؟ نہیں دکھا۔ انہیں ہے بول کے ماننا ایمان میں داخل ہے۔ شیطان ہے نہیں ہے؟ جلدی بولو، ذرا زور سے بولو، محمود پہ ریکارڈ کرو، اہل حدیث کو سنانا ہے۔ شیطان ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو جی۔ دیکھے؟ ارے واہ، نہیں دیکھ کے شیطان کو مانتا، نبی کو ماننا ٹینشن ہے۔ بغیر دیکھے شیطان کو مانتا، شیطان ہے، اور آپ لوگوں سے زیادہ جماعت والوں کو معلوم ہے شیطان ہے۔ کل جا کے جماعت والے کو پوچھو، انہیں تو بولتا ہمارے دادا ہے جی، کیسا نہیں رہتے بولتا۔ ارے شیطان کو ماننے والے، اور شیطان کو اتنی اچھی طریقے سے مان رہے ہیں ان لوگ، ہاں ان کا ایمان شیطان پہ ہے۔ دیکھو شیطان کو اتنی اچھی طریقے سے مان رہے ہیں، بول رہے نماز پڑھے تو نماز میں بھی شیطان آتا کہتے۔ ایسا اتنی گہرائی میں کبھی ہم لوگ گئی چ نہیں، ہمارے کو نبی سے فرصت ہی نہیں ملی، شیطان کی طرف جائیں گے گئی۔ ہمارے کو کبھی غوث و خواجہ کے صدقوں سے فرصت ہی نہیں ملی، ادھر توجہ کریں گے گئی کو۔ اور ہمارا دستور، ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا؟ جس گلی کو جانا نہیں ہے وہاں کا پتہ ہی مت پوچھو۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ان لوگوں کی داستان یہ ہے، بولے شیطان ہے۔ میں پوچھا اچھا ملتا؟ بولے نہیں نماز میں آتا۔ اوہو آئے تو کیا ہوتا؟ بولے لقمہ لینا پڑتا، سجدے سہو کرنا پڑتا، کبھی 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو جاتی ہے، کبھی 3 کے بجائے 4 ہو جاتی ہے۔ اچھا اتنا پاورفل ہے کہ تیری نماز میں آتا ہے؟ اچھا میں پوچھا تو اننتا پور کا ہے، اننتا پور میں پڑھے تو آتا ہوں گا، حیدرآباد کو آئے تو آتا کیا؟ بولے جی ہاں اننتا پور اگر حیدرآباد کو چلا جائے تو اس کی حیدرآباد والی نماز میں بھی آتا ہے۔ میں پوچھا اچھا مکے کو جا کے اگر اننتا پور والا نماز پڑھے تو کیا شیطان وہاں بھی آتا ہے؟ بولے ہاں شیطان وہاں بھی آتا ہے۔ میں بولا وہاں بھی بھڑکاتا ہے؟ بولے جی ہاں بھڑکاتا ہے۔ میں بولا اوہو اتنی محبت ہے تجھ سے کہ تو یہاں تھا تو تیرے ساتھ ہے، حیدرآباد گیا تو تیرے ساتھ ہے، اور جو تو وہاں گیا تو وہاں ساتھ ہے، مکے گیا تو مکے میں ساتھ ہے، جماعت میں گیا تو جماعت میں ساتھ ہے، بیوی کو لے کے نماز کو آیا تو مسجد میں ساتھ میں ہے۔ بولے جی ہاں نماز میں بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نادان سن لے، شیطان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ میرا کلام نہیں،
یہ خالق کائنات کا کلام ہے. ارے جو دشمن ہو وہ جگہ جگہ ساتھ رہتا ہو, اور وہ مدینے والا مصطفیٰ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. نعرہ رسالت, فیضان انوار اللہ فاروقی. ارے وہ نبی جو جان سے زیادہ قریب ہے, جان سے زیادہ قریب ہے, جان سے زیادہ قریب ہے, وہ نبی اگر گھر میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے, وہ جلسے میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے, وہ محفل نعت میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. ارے وہ غلاموں کی نماز جنازہ میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. شیطان کو ماننے تیار ہے, نبی کو ماننے سے ٹینشن ہے. تو پتا چلا اس کا ایمان شیطان پہ ہے, اور تجھے تیرا ایمان والا شیطان مبارک, مجھے مدینے والا مصطفیٰ مبارک. میرا ایمان میرے نبی پہ ہے, اور بزم محشر میں دیکھیں گے تجھے شیطان بچائے گا کہ نہیں بچائے گا. کیا بچائے گا, کیا خاک بچائے گا. انہیں بولے گا بہت سنتا تھا میری چت, دوزخ میں جا بولے گا. اور خدا کی قسم ہم گناہگار, خطاکار, سیاہکار اپنے بدکاریوں کو لے کر میدان محشر کی سختیوں میں, میدان محشر کی مصیبتوں کی تڑپتی ہوئی, جلاتی ہوئی دھوپ میں, اس جھلساتی ہوئی دھوپ میں جب پریشانی کی عالم میں بھٹک رہے ہوں گے, کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہوگا. مگر سنو میرا ایمان اس وقت میرا ساتھ دے گا, اور مدینے والا مصطفیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ ہے ایمان دوستو. نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے. فرشتوں کو آپ مانتے ہیں, فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, بولو جی. ہاں, یہاں جتنے لوگ ہاں بیٹھے ہوئے اس کے ڈبل تعداد میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے ساتھ دو ہے, ایکسٹرا نہیں بھی آئے تو ڈبل ہے ان لوگوں. اور آپ بازو والے کو پوچھو کل صبح جا کے, میاں وہ فرشتے رہتے کہتے نا. بے شک رہتے بولتا ہے نا, کہیں کو بولے تو اس کو گناہ لکھانے کی عادت ہو گئی نا. اما باپ کو چھوڑ رہا, نکل جا رہا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بولے گھین دے میاں عورتوں کو گھر میں رہن دے, ان کو وہیں پڑھ لیں دے نماز. کہیں کو تو بھی لے کے پھر نہیں, میں لے کے نکلتا ہوں نا, نمازوں کو لے کے جا رہے ہیں بھائی عورتوں کو. عجیب و غریب لوگ آئے. ارے گھر کی چیزیں رے بڑے بھائی گھر میں رہن دے. بھائی گھر کی زینت ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر آسانی کرے, انہیں اس کو مشکل میں تبدیل کر دے رہا. یہاں ہوتا نہیں ہوتا, اننتا پور میں نہیں ہوتا, اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ, مگر سن لو تاکہ کبھی ہوا تو لائٹ لے کے بیٹنگ کرنے کو آتا. پیارے بزرگ اور دوستو, عجیب و غریب قوم ہے بھائی. لے کے جا کے ایگزیبیشن بنا کے پیش کر رہے ہیں نماز کے نام پہ. عید کی نماز, جمعہ کی نماز, تراویح کی نماز. ارے کئی کو بڑے بھائی گھر میں پڑھنے دے میرے بڑے بھائی, نہ ان کے اوپر جمعہ ہے, نہ عید ہے, نہ تراویح ہے. تراویح پر جماعت خواتین کے لیے نہیں ہے, تراویح ان کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. انہیں لے کے پھر رہا ہے, پورے جہاں پھر رہا ہے لے کے. میں خوب غور کر رہا, اتنی دلچسپی کہیں کو دکھا رہا ہے انہیں عورتوں کو لے جانے کے واسطے. خوب غور کرا تو پتا چلا ایک آدمی گئے تو 150 روپے گئے تھے, عورت کو لگ گئے تو 500 روپے گئے. ارے میں بولا وہ چکر ہے, پیسوں کا معاملہ ہے یہ. میں کچھ بول رہا ہوں تو اتنا بھائی اپن لوگا بھی ہے نا بھائی, ہم نے ہر گھر میں بھی ماشاءاللہ خواتین ہیں, لے کے نکلنے بیزارگی آتی. پورے پردوں کا اہتمام کرنا, حیا کا اہتمام کرنا, بچتے بچتے جانا, بچتے بچتے آنا. ہر مسلمان کے لیے لیڈیز کو آج کے زمانے میں باہر لے کے نکلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دن میں 5 مرتبہ لے کے نکل رہا. ارے بولا اتنی دلچسپی کہیں کو دکھا رہا, بولے پیسے ملتے. بولتا وہاں ایک جگہ لے گئے تو نوکری جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ختم. یزید پڑھایا تھا سب سے پہلے پیسے دے کے نماز, اب یزید کے بچے پڑھا رہے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. تو بہرحال پیارے دوستو, ایمان
دکھتا نہیں ہے، قبول کرنا پڑتا ہے. دکھتا نہیں ہے، قبول کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں. اہل سنت کے ماننے والے سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ سرکار مزار اقدس میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی بارگاہ میں آنے والے غلاموں کو دیکھتے ہیں. ایمان ہے نہیں ہے بھائی بولو؟ تو ہم لوگ کیا کرتے؟ جاتے وہاں سرکار کی بارگاہ میں ایسا گردن جھکا کے ادب سے جالیہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اب متوے کو ٹینشن ہوتے رہتی، حرام لو شراب پی رہی حرام ہونے. کیا کر رہے بڑے بھائی؟ حرام کیسا ہو میرے بھائی؟ یہ اتنے بے وقوف ہو گئے جہالت کے گڑھے میں گر کے، نہ ان کو حرام کی تعریف معلوم ہے، نہ ناجائز کی تعریف معلوم ہے، نہ فرض کی تعریف معلوم ہے، نہ سنت کی تعریف معلوم ہے. جو منہ کو آیا بس پکارتے رہتے حرام. میں پوچھا کہے گا حرام؟ بولے نبی کی طرف چہرہ کرنا حرام ہے، نبی کی طرف چہرہ کرنا حرام ہے. قبلے کی طرف کرو، پکڑتے جاتے پلٹاتے جاتے، پکڑتے جاتے پلٹاتے جاتے، سرکار کی طرف چہرہ ہی کر رہے تھے. تو میں پوچھا میاں تمہارا عقیدہ نبی کے تعلق سے کیا ہے؟ بولے نعوذ باللہ مر گئے، مردہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں بولا اگر مردہ ہے تو پھر ٹینشن کہیں کو ہے؟ نہیں بھائی، بھائی اب میں آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوں، آپ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو زندہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے زندہ سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، تو کچھ کنیکشن جڑ رہا ہے. اور یہ جب کنیکشن جڑتا ہے تو عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث، دین اور اسلام کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. تو اگر آپ سو رہے ہو تو پھر آپ کی طرف چہرہ کرنے کا مقصد ہی بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سعودی عرب کے متوے کا یہ ایمان ہے کہ نبی مردہ ہے تو پھر میں نبی کی طرف چہرہ کر رہا ہوں تو اس کو ٹینشن کہیں کو ہے؟ ارے بھائی نعوذ باللہ انہوں تو مردہ ہے. ارے بھائی میں کو ٹھہرنے دے، پھر ٹینشن کہیں کو لے رہا تو انہیں بول رہا مردہ، مگر اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے. تبھی تو ڈر رہا ہے کہ یہ نبی کو دیکھا، نبی اس کو دیکھے، رشتہ مضبوط ہوا تو پوری دنیا کے 12 بج جائیں گے. غلام فیضیاب ہو جائے گا تو سب کا کنیکشن پتہ کٹ کرنے لگے گا. اس لیے ڈر ڈر کر کہہ رہا ہے کہ ادھر چہرہ مت کرنا، ادھر چہرہ مت کرنا، کیونکہ اگر تو پیٹ کر دے گا تو بے ادب ہو جائے گا، اور بے ادب پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، نبی کا فیضان نہیں ملتا. تو یہ ہمارے ادب سے ڈر رہا ہے، ہمارے ایمان سے ڈر رہا ہے. تو دوستو پتہ کیا چلا؟ ایمان اس عمل کا نام نہیں، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے. اور جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہی اتنا ایمان والا ہوتا ہے. جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا. اے میرے دوستو، دنیا کچھ بھی کہہ لے، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کو سنبھالو. اس لیے سنبھالو کہ دوستو سنو، مرنے کے بعد بیوی ساتھ نہیں آئے گی، آئے گی، بھائی ساتھ آئے گا، بہن ساتھ آئے گی، رشتہ دار ساتھ آئیں گے، دوستو احباب ساتھ آئیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں آئیں گے. مگر قربان جائیے گا، جیسے ہی خبر میں لیٹیں گے مدینے والے مصطفیٰ بچانے کے لیے آ جائیں گے. محشر میں اٹھایا جائے گا تو غوث اعظم بچانے آ جائیں گے، ادھر سے غریب نواز بچانے آ جائیں گے، ادھر سے اللہ کے محبوب اولیاء بچانے کے لیے آ جائیں گے، ادھر سے بہاؤالدین نقشبند بچانے آ جائیں گے، ادھر سے شہاب الدین سہروردی بچانے کے لیے آ جائیں گے. ارے جب کوئی اور نہ بچائے تو میرے آقا کے نواسے امام حسین بچانے کے لیے آ جائیں گے، مولا کائنات علی المرتضیٰ بچانے آ جائیں گے. ارے جب کسی اور نے ہمارا دام کو نہیں بچایا ہو، ہماری شفاعت نہ کرائی ہو، تو پھر امتی امتی کا ترانہ پڑھنے والا وہ مدینے والا آقا، وہ ساری کائنات کا داتا، غلاموں کا آقا، غلاموں کا آقا، ہم غلاموں کا آقا، مدینے والا، مدینے کا سلطان بزم محشر میں ہم غلاموں کو بچانے کے لیے آ جائے گا. سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے. میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہی ایمان ہم کو بروز محشر جنت میں لے کر جائے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مسئلے کو حل کرتا ہوں، پھر عمل کی طرف آتا ہوں. ذرا دوستو،
پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے. میں پوچھا بھائی کئی کو کافر ہے؟ ڈیفینیشن چاہیے. کافر کیوں بولا جا رہا ہے؟ تعریف کیا ہے کافر بولنے کی؟ جبکہ قادیانی نماز کو بھی مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے، تلاوت کو بھی مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، ماں باپ کو بھی مانتا ہے، بیوی بچوں کو مانتا ہے، سارے ایٹم مان رہا ہے. اب گنتے بیٹھے تو صبح ہو جائیں گی. ایک جگہ گڑبڑ ہے، ایک ہی جگہ گڑبڑ ہے. پوچھے کہاں؟ بولے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کا، آپ کی اختتام نبوت کا انکار کرتا ہے اور خود جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بناتا ہے. آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے. نبی کے بجائے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتا ہے. باقی کے نماز روزہ زکوٰۃ حج میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کیا ہوا؟ عقیدے میں ٹینشن ہوا، ایمان میں ٹینشن ہوا. اہل حدیث بھی کافر اس کو کہہ رہے ہیں، تبلیغی بھی اس کو کافر کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کافر کر رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ ان لوگوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ارے میں پوچھا میاں اس کو کافر کیوں بول رہے ہو؟ تو جواب ملا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نبوت کا انکار کرتا ہے، اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا جو ختم نبوت کا انکار کر دے اگر وہ کافر ہے تو جو عظمت نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عزت رسول کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے، نبی کو اپنے جیسا سمجھے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے مول صاحب وہاں تک ہی رہن دو، ادھر نہ کو، ادھر آئے تو یہ پورے مسئلے ہمارے اوپر نکلتے بولے. نہیں بھائی آپ ذرا سوچو میرے بھائی. آپ یہ گھر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ان رجسٹرڈ گھر ہے، اس کو توڑ دیا جائے. گھر والے پریشان نہ کو، لیڈیز بیٹھیں گے، ان لوگ بولے کیا مول صاحب رات میں ہمارا گھر توڑا. بولیں مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل ہے مثال. ان رجسٹرڈ ہے تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، ان رجسٹرڈ گھر یہ خالی ایک ہی توڑتے نا، پورے توڑتے؟ پورے توڑیں گے نا بھائی. بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو جب ان رجسٹرڈ کہہ کر ایک گھر کو چوراہے پر توڑا جا رہا ہے، گلی کے گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ مکاری ہو رہی ہے، فریب ہو رہا ہے، شرارت ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے. ارے جب نبی کی نبوت کا، خاتمیت کا اگر کوئی انکار کر دے وہ اگر کافر ہے تو پھر ذات رسالت کی عظمت کا انکار کر کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی عظمت کا انکار کر کے، نبی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھا کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ من ذالک گناہگار ہونے کا الزام لگا کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ کوئی اپنے جیسا ہونے کا الزام لگا کر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو. آج معاشرے کے اندر جتنی بھی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے، روزہ رکھانا نہیں ہے، زکوٰۃ دلانا نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد نئی جماعت بنا کر امت کو نعوذ باللہ نبی کی عظمت سے دور کرنا، نبی کی محبت سے دور کرنا، نبی کی تعظیم سے دور کرنا، اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے دور کرنا، غوث و خواجہ کے فیضان سے دور کرنا، مزارات اولیاء کے تصرفات کے حصول سے دور کرنا، ان کا مقصد بن گیا ہے. اسی لیے انہوں نے نئی جماعتیں بنا کر امت کے بیچ میں ایک نئے انداز میں آتے ہیں، نئے اسٹائل میں آتے ہیں، نئے کام لے کر آتے ہیں. دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جس طرح آج کل کی ایک نئی کمپنیاں بنتی ہے. ایئرٹیل ایک کمپنی ہے جو آپ کو جو ہے نیٹ ورک پیش کرتی ہے، لیکن آج 1 مہینے تک ایک اسکیم تھی، 6 مہینے چلی، پھر اس کے بعد کینسل، دوسری اسکیم اسٹارٹ کر دی ہے. کمپنی ایک ہی ہے، اسکیم چینج ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اسکیم بھی ختم، تیسری شروع کرتا ہے، پھر وہ بھی ختم، چوتھی شروع کرتا ہے. کمپنی ایک ہی ہے، نیٹ ورک وہی ہے، اسکیم چینج کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم جا کے پوچھے میاں پہلے والی اچھی تھی، یہ سب گول پھرا کے تم وہیں سے لے کے جا رہا، مسئلہ کیا ہے؟ چینج کیوں کر رہا؟ تو جواب ملا مولانا لوگوں کو خریب کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم بولے اچھا ان لوگوں سے سیکھا کیا؟
بولے مولانا ان لوگ کون؟ بولے ہمارے پاس بھی بعض ایسے مسلمان ہیں پہلے نکلے تھے تو تبلیغی جماعت کے نام پر تھے، پھر دیکھے ہم جتنے گھیر سکتے تھے گھیر لیے، اس میں سے تھوڑوں کو نکال کے بولے اہل حدیث۔ اسکیم چینج ہو رہی ہے مگر عقیدہ وہی ہے۔ نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا، نبی کی عظمت سے روکنا ان کا بھی مقصد تھا۔ اب یہ کوشش کرنے لگے، یہ تھوڑوں کو گھیر لیے، بولے اب ہم ہمت ہار گئے ہیں، بولے اب اسکیم چینج۔ بولے کیا؟ جماعت اسلامی، ٹائٹل بدل گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسکیم چینج۔ بولے کیا؟ القاعدہ۔ اوہو، میں بولا اماں ڈینجر دکھ رہا ہے۔ پھر اب انہیں امریکہ بولا نہیں اس کو میں مارتا ہوں، بولا سننی ہے تم لوگ اس کو دیکھ لو، اس کو میں دیکھتا ہوں، مارا مارا مارا، اسکیم چینج۔ ارے بولا یہ کون؟ داعش۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر اسکیم چینج نہیں اب بنی، روزانہ ایک نئی جماعت نکلتی جا رہی، روزانہ ایک نیا دہشت گرد گروپ نکل رہا ہے، اور سب کا ٹارگیٹ ایک ہے، سنی مسلمان کو درگاہ سے روکنا۔ انہیں درگاہ سے روکا، انہیں درگاہ کو چڑا دے رہا، سب کا مقصد ایک ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتہ کیا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، حبیب بتا دو قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتیلی میں انگار کے ڈلے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، دن میں صبح اٹھنے والا اٹھے گا ایمان کی حالت میں، لیکن جب رات میں سوئے گا تو کفر کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد رات میں سوئے گا ایمان کی حالت میں تو پھر اٹھے گا کفر کی حالت میں۔ یہی وہ دور آ گیا ہے دوستو۔ رات میں بیٹھا اچھا تھا، ایمان والا تھا، صبح گیا بدعقیدے کی صحبت میں بیٹھا۔ ایمان اتنا جلدی کیسا چلے آتا؟ غور کرو، صبح اٹھ رہا ہے ایمان کی حالت میں، رات میں سو رہا ہے کفر کی حالت میں۔ سرکار ارشاد فرمائی اتنا جلدی ایک دن کے اندر 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں ایمان کیسے نکل گیا؟ صبح نکل کے جا رہا تھا، ایک آدمی محلے میں بڑی داڑھی والا مل گیا، انہیں سمجھا اچھا مسلمان ہے، سلام کر رہا ہے، انہیں پلٹ کے جواب دیا، بولے بابو ذرا 2 منٹ، سائیڈ میں لیا۔ میں نے بولا اتنے بڑے مول صاحب ہیں، ادب کے بارے رک گئے، اننتپور کا شریف مسلمان ادب کی خاطر رکا، کیونکہ بڑوں کو دیکھ کر تعظیم کرنا سیکھا تھا۔ مگر آج کے بعد درگاہوں میں ہم ایک نیا سبق بھی سکھا دیں گے، بڑوں کا ادب ضرور کرو مگر اس بڑے کا کرو جو اپنے بڑوں کو مانتا ہے، اس کا ادب مت کرو جو بڑوں سے بغاوت کر کے آیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں سنو، بولے 2 منٹ بازو بلایا، بازو بلا کے بولا بھائی چلیے جماعت میں نام لکھائیے، 3 دن لکھا دیا۔ اب لکھا دے کے نام چلے گیا، جا کے وہاں لوگوں کو پوچھا بھائی وہ 3 دن لکھا، دوسرے لوگ گلے لگانا، واہ ہماری جماعت میں آ گیا تھا۔ بولے آخر یہ ہے کیا چکر جماعت کا؟ بولے ہاں کفر سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے۔ بولے شرک ہے، درگاہ کو جانا شرک ہے، پھول چڑھانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، ان کو ماننا شرک ہے، ان سے مانگنا شرک ہے، ان کو پوچھنا شرک ہے، ان کے پاس جانا شرک ہے، وہاں جھکنا شرک ہے، وہاں لیٹنا شرک ہے، وہاں لوٹنا شرک ہے، وہاں بیٹھنا شرک ہے، وہاں دیکھنا شرک ہے۔ انہیں بولا اماں اتنا بڑا بازار ہے، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بولا اب انہیں یقین کے ساتھ گھر کو لوٹا، شام میں کام کر کے رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں۔ کس حالت میں بولو؟ حالانکہ نماز کل بھی پڑھا تھا، نماز آج بھی پڑھ رہا ہے، نماز کل بھی پڑھے گا، مگر صبح نکلا تو ایمان والا تھا، دن میں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ملی، صحبت قبول کر لیا، ان کا عقیدہ لے لیا، رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس ایک بات بتا کر اس ایمان والی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے دوستو اب ایک پوائنٹ کی بات سنا دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو کوئی آدمی بھی ستانے کی کوشش نہ کرے، آپ کو ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، آپ کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ بس ایک بات اہم سن لو، حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے
ذات مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننے کا نام ایمان ہے. حق اور ایمان کی بات یہ ہے. سرکار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کا نام ایمان ہے. سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو رہا ہو, بولے مولانا یہ کیا بات بتا دیا, اللہ بھی تو ہے نا, آپ سرکار 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 بول رہے ہیں, خالی یہ سننے سے یہی مصیبت ہے, خالی نبی نبی بولتے, اللہ بھی تو ہے نا. تو میں بولا اللہ کے ہونے کا انکار کس کو ہے بھائی؟ انہیں جھاڑ کو بٹو لگا رہا, مگر انہیں بھی بولتا اللہ ہے بول کے. علیل تھی اور آقا علیہ السلام چل نہیں سک رہے تھے, اٹھ بیٹھ نہیں سک رہے تھے, تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا لیا اور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. خدا کی قسم یہ حدیث ضرور ہے لیکن عمل ہم کر سکتے ہیں, بخاری میں ہے, مگر ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ عمل ہو سکتا ہے لیکن کون کرے گا؟ نوجوان نہیں, صحت مند نہیں, آپ کے جیسا میرے جیسا لہیم شہیم نہیں. میرے نبی کو خیال امت کے بوڑھوں کا آ گیا, ہائے ہائے ہائے, میرے نبی کو خیال امت کے بوڑھوں کا آ گیا. دیکھو آج مسجد میں 40 آدمی نماز پڑھ رہے تو اس میں 4 آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. وہ بوڑھوں کا خیال میرے نبی کو آ گیا, کیونکہ میرا نبی جانتا تھا میری امت میں گھٹنوں کی بیماری ہوگی. اگر بیماری میں بیٹھ جاؤں تو قیامت تک میری پوری امت کو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہو جائے گا. آج میں ایک بار کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میری امت کا بوڑھا جب نہیں بیٹھ سکے گا کھڑ کے کر لے گا تو بھی سنت کا ثواب نصیب ہو جائے. حدیث ضرور ہے مگر بوڑھوں کے لیے ہے, جوانوں کے لیے وہ حدیث حالات کے حساب سے چینج ہوتی. حدیث ایک ہی نہیں رہتی, پکڑ لے کے یوں مار لیتے, بیٹھنے کا نہیں ہے سسٹم, یوں کر لے, نہیں ہے سسٹم, نہیں ہے. ایک ہاتھ ملا, ارے کون ملائے رے ایک ہاتھ؟ وہ جو حدیث ان لوگ آپ بولتے کل لے کے آؤ میرے پاس, آپ وہ حدیث دیکھو جس میں لوگ دلیل بناتے, وہ حدیث کے اندر آپ پڑھو, اردو ترجمے میں ان لوگ گھوٹالا کرتے, عربی عبارت پڑھو, علماء اکرام آپ کے محلے میں جا کے مل کے پوچھو, حضرت یہ حدیث کا خلاصہ کرو, انہیں یہ حدیث کو دلیل بنا رہا ہے ایک ہاتھ ملانے کا. ذرا سنو نوجوانوں, میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اور میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک ہاتھ ملایا. کس نے ملایا؟ کس نے ملایا؟ کس نے ملایا؟ مگر حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کتنے ہاتھ ملائے؟ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں صحابی کا, اب انہیں بولتے صحابی ایک ہاتھ ملائے, صحابی ایک ہاتھ. حدیث ہے مگر کئی کو ملائے؟ پہلی چیز. دوسری چیز, اب تو صحابی کے عمل پہ عمل کرتا, رسول اللہ کے عمل پہ عمل کرتا, تو جب رسول اللہ کا عمل موجود ہے تو پھر صحابی کے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ رسول اللہ تو 2 ہاتھ ملائے, کوئی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ رسول اللہ ایک ہاتھ ملائے. صحابی ملائے, کئی کو ملائے؟ سچویشن کیا تھا, حالات کیا تھے, کیوں ملائے؟ اس لیے ملائے کیونکہ وہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں جس ہاتھ سے نجاست صاف کرتا ہوں, جس ہاتھ سے طہارت لیتا ہوں, جس ہاتھ سے ناک اور کان کا میل صاف کرتا ہوں, وہ گندا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھوں کو کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس لیے صحابی نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا. یہ حدیث ہے. دیکھنے والے بیان کرے, انہوں دیکھے ان کو بیان کرے, ان کو بیان کرے, ان کو بیان کرے. بخاری صاحب کو ملی, انہوں نے لکھ دیا, امام بخاری کو ملی, لکھ دیا. اب تو لے کے کئی کو پھر آ رہے بھائی, اس کو ان کی عقیدت ہے, انہوں کرے وہ کاما. حضرت عمر مدینہ شریف میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پوری زندگی کبھی نالین نہیں پہنے, پوری زندگی نہیں پہنے. حضور کے پردہ فرمانے سے لے کر حضرت عمر کے پردہ فرمانے تک اللہ گواہ ہے, مدینے کی دھرتی گواہ ہے, احادیث مبارکہ گواہ ہے, سیرت عمر گواہ ہے کہ حضرت عمر نے کبھی اپنی زندگی میں مدینے میں چپل, نالین, جوتیاں نہیں پہنی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے تھے جب بھی میں نالین پہن کے نکلتا ہوں تو خیال آتا ہے میں اس جگہ اپنی نالین کیسے رکھوں جس زمین پہ میرے نبی نے قدم رکھا ہے. حضرت عمر کی عقیدت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے, انہیں کر سکتا, آپ حدیث میں ہے, کر کے بتا, چھالے آ جاتے پورے پیر کو تیرے.
حدیث میں ہے میرے بھائی، ہر حدیث عمل. بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، خالی تھوڑے یوں چھوڑے لے کے شروع نہیں ہوتا بھائی، لیے تو پوری لیو. رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی کی بچی روتی ہوئی مسجد میں آ گئی، بچی صحابی کی روتی ہوئی آئی اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آقائے دو جہاں کے پاس پہنچ گئی. سرکار کیا کرے، وہ بچی کو گود میں اٹھا لیا نماز میں، کیونکہ میرا نبی روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. نماز گود میں اٹھا کے سرکار نماز پڑھے، بخاری کی حدیث ہے. آج کے امام صاحب کر سکتے کیا؟ صدر صاحب ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ایسا کر دیے کہ نماز پڑھا رہے، بچے سنبھال رہے، نماز پڑھا رہے. وہ رسول اللہ ہے میرے بھائی، حدیث ان کا معاملہ ہے. ہمارے کو کیا ہے، ہم خدا کی قسم سن لو آخری بات، ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں، ہم ہر سنت پہ عمل کر سکتے ہیں. کس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہے. ہم کون ہیں؟ اہل ہر حدیث پہ عمل کرے بولے تو سب کو 11 شادیاں کرنا پڑتا. کچھ نہیں سنبھال رہے یارو، ڈوری کیس بک ہو گیا، 11 کھاں کرتے میرے بھائی. ہر حدیث پہ عمل کرنا بولے تو پیٹ پہ پتھر بننا پڑتا. بغیر کھانا کھائے کے گھر کے باہر نکلے تو چکر کھا کے چورستے پہ گر جا رہے ہیں. کہاں پیٹ پہ پتھر بننے کے باتیں کر رہے میرے بھائی. ہر حدیث پہ اگر آپ عمل کرنا چاہے تو پوری رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کو عبادت میں گزارنا پڑتا، کیونکہ یہ حدیث میں ہے. خدا کی قسم ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، مگر ہم ہر سنت پہ عمل کر سکتے ہیں. ہم کس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے مسواک کرنا سنت ہے. خاموش کر، چلتے پھرتے نظر آ، سرکار بچا لیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے. ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی چھوڑنا سنت ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ کرتا پیجامہ اسلامی لباس پہننا سنت طریقہ ہے. پہن لے، چلتے پھرتے نظر آ، کھانا کھا لے سنت ہے. ایسے اٹھا لی والے چاپ سنت ہے. چل گاڑی آگے بڑھا بابا، موت پکار رہی، خبر بلا رہی، چلو. حدیث بولتا، اگر حدیث بولنے والا ہے اپنے بابا کا بیٹا ہے تو پوری حدیث کی دنیا میں ایک حدیث ایسی لا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے 12واں نوالا اٹھایا ہے. حضور نے اپنی پوری لائف میں کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھایا. حضور اپنی پوری لائف میں جو کھانا کھاتے تھے وہ 3 نوالے، 5 نوالے، 7 نوالے، حد ہو گئی. 8 دن کی فاقہ کشی کے بعد اگر حضور دسترخوان پہ بیٹھے 11 نوالے بس. اور 11 نوالوں میں پوری حدیث کی دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے حضور 5 انگلی کا نوالا لیے نہیں ہے. حضور کا نوالا 3 انگلی کا رہتا تھا. 3 انگلی کے 11 نوالے یہ حضور کا کھانا ہے. حدیث ولیمے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پٹھا لاؤ. حدیث کیا رے، کس کو حوالہ بنا رہا میرے بڑے بھائی؟ کدھر کے باتاں کر رہا؟ جھنڈیاں دیکھے تو وہ ربی داد. حج کو پلین میں جا رہا، حج کو پلین میں، جھنڈیاں بدعت. میں بولا حضور پلین میں بیٹھے تھے، حضور حج کو کیسا گئے تھے؟ حدیث میں کیا ہے؟ پیدل گئے تھے. کیسا گئے تھے؟ پیدل. جا ڈوب گیا تو نہیں بولنا، جنگل میں کھا لیتے کو نہیں بولنا. حدیث کے باتاں نکو کر، اسلام کی بات کر، فقہ کی بات کر، سنت کی بات کر. جو فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام فقہ ہے. حدیث پہ تو ہم بھی عمل کرتے میرے بھائی، مگر ہم ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم نہیں کر سکتے. بخاری شریف کی اور ایک حدیث سن لو، چنتل میٹ کے نوجوانوں کان کھول کے سنو. رسول اللہ، بخاری شریف، خالی یہ مطلب کہ حدیث صحیح بخاری، صحیح بخاری میں اور بھی حدیث ہیں، پورے سنا تو ٹکتا ہی نہیں، بھاگ ہی جاتا. تو کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث؟ رسول اعظم حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، باب قصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف پھٹ جاتی تو حضور خود اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے. ہم مانگتی یا رسول اللہ، ہم مانگتی مطلب ازواج مطہرات مانگتی یا رسول اللہ خدمت کی توفیق سعادت دے دیجئے، ہم بھی اس کو جو ہے چھینا سی لیں گے، ہم اس کو سی لیں گے یا رسول اللہ دے دیجئے، آقا دے دیجئے، ہم سی دیتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی
ہم بارہا مانگتے مگر رسول اللہ کبھی نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے. حضور کہتے عائشہ میں اپنا کام تمہارے اوپر نہیں ڈال سکتا، میں اپنا بوجھ تم پہ نہیں ڈال سکتا. یہاں اپنے کپڑے استری نہیں کر رہی، بیگم ذرا کپڑے استری کر، بیگم ذرا پالش کر، بیگم ساکس کہاں ہیں، بیگم وہ ناڑا نہیں ڈالے آپ اس میں. پیارے دوستو ہم اپنا ایک کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ نالین شریف تک دینے کو تیار نہیں ہے جی. ہائے 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 کیا شان ہے. بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، کرنا رے بھائی کبھی چپل سیتے بیٹھ تو صحیح، تو خالی رفع یدین نہیں لیتا. بخاری سے یہ بھی لے. اچھا جان دے سیتا کب، تو پھٹی تو سنگانا، تو پہلے یہ تو بتا پھٹے تک پینا کب. کیا میرے بھائی کس کو دین سکھا رہے ہیں، کون سا دین لا رہے ہیں. اب بس آخری بات سن لو نوجوانوں، یاد رکھو یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ ذرا زور سے بولو. اور یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں نا یہ سب آج کل کے، ہمارے ٹولی چوکی میں ایک نئی جماعت نکلی 2 سال ہی چھوا بن کے، ابھی دودھ نے چھوٹا ان کا نہیں بنی. اس کا نام لے کے میں اس کی پبلسٹی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کبھی دیکھنا ہے تو آؤ ملاتا ہوں، مگر میں پھگٹ میں پبلسٹی نہیں کرتا کس کی بھی. کئی کروں آپ نہیں معلوم ہے، لوگوں انہیں بولیں گا مولانا میرے مبلغ دکھ رہے، بولیں گا میری جماعت کا پرچار کر لیتے پھر. میں نہیں جماعت 2 سال ہوا، ابھی دودھ 2.5 سال میں چھٹتا نا اکثر، 2 سال ہوا جماعت میں. نہیں جماعت میں دیکھا کون ہے رہنے نئی جماعت بنا لے کے بیٹھا سو باضابطہ جماعت بول کے نام رکھا، آگے ایک نام بھی لگا کون ہے بول کے دیکھا بڑے میں یار ریٹائرڈ ہو گئے نو، گورنمنٹ بولی نو بہت بڈھے ہو گئے، ان کو وظیفہ دے دو کہ وظیفہ دی تو انہوں جماعت بنا لیا. ایسے ہے لوگ. غور کرو پیارے دوست، نئے نئے جماعت، کوئی جماعت بنی 2 سال ہوا، کوئی بنی 25 سال ہوا، کوئی بنی 50 سال ہوا، کوئی بنی 70 سال ہوا، کوئی بنی 100 سال ہوا، کوئی جماعت بنی 150، کوئی جماعت بنی 200 سال. بس آخری بات سن لو، ہر جماعت بنی 100 سال 25 سال 200 سال 150 سال، اتنے کی چھیلنا. میں ایک صاحب کو پوچھا، حضرت میں پوچھا سو بول رہا ہوں، دیکھو ٹینشن نہ کرو تم نا، حضرت آپ کون سی جماعت کے؟ الحمدللہ میں جماعت اسلامی کا. حضرت آپ لوگ جنت میں جاتے گا؟ بے شک ہم نہیں جائیں گے تو جنت میں کوئی نہیں جائیں گا. آپ ہی جاؤ حضرت، اللہ کے واسطے کسی کو لے کے بھی نکو جاؤ، تم اکیلے جاؤ، تم ہی جاؤ بھائی، تمہارے امیر صاحب جنت خرید کے دے دیے، اسے تو رکھ لے، دے نکو کس کو، تو جا. مگر یہ تو بول تیری جماعت بنی کب؟ 70 سال ہوا. اوہ تو میں پوچھا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہوا کیا؟ غور کرنے والی بات ہے نا بھائی. جماعت والا اگر بول رہا کہ ان لوگوں کو پوچھیں گے، ان لوگوں آپ لوگ آپ پوچھو کل، اب میں نے پوچھتا آپ لوگ، میں 40 دن چلتا ہوں، مگر یہ بتاؤ یہ تبلیغی جماعت کب بنی؟ 150 سال ہوا. اوہو مول صاحب یہ آپ لوگ جنت میں جاتے؟ بے شک الحمدللہ اللہ کی جنت، اللہ کے بندے جائیں گے. اچھا اللہ کے بندے تو جنت میں جاتا، مگر یہ بتا تیری جماعت والے جنت میں جائیں گے، وہ اہل سنت والے اودان مشرک نہیں آئے گا، مشرک جنت میں نہیں آئے گا. ہم لوگ مشرکہ کہتے ہیں، ہم لوگ جنت میں نہیں آتے. جان دو مول صاحب مشرکہ ہم لوگ نہیں آتے. شیعہ نہیں، وہ بھی نہیں، مہدوی نہیں، اہل حدیث نہیں، اونلی یو. یس صرف ہم. اچھا مجھ سے آپ صرف آپ لوگ جنت میں جاؤ، مگر اتنا بولو تمہاری جماعت بنی کب؟ 150 سال ہوا. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھ کے جنت کا دروازہ کھولے گا، آگے میرے بندے کھولو، میرے بندے آئے کھولو، دیکھو کیسے کیسے کام کرے، کھولو جنت. تم لوگوں کو دیکھ کے جنت کا دروازہ کھلا. سوچو نا میرے بھائی آپ، کیونکہ 150 سال سے پہلے جنت کوئی جماعت تھی نہیں ان کی، تو پھر جماعت تھی نہیں تو پھر وہ پچھلے والے گئے کہاں؟ کہاں گئے بھائی؟ ان لوگ جانے والے انہیں بول رہا دوسرے کوئی جاتے نہیں، تو تم تو 150 سال سے پہلے تھے نہیں، تو پھر پہلے والے کہاں گئے؟
تو جنت میں جائے گا تو تیرے کو دیکھ کے کھولے کیا؟ پریشان ہوگا. یہ احمد نقشبندی ایسے سوالہ کرتا, بحران کر کے چھوڑ دیا, پوچھ کیا تو بول کے چلے گیا. شیخ صاحب جنت پکی. اوکے شیخ صاحب کب سے شروع ہوئے؟ ہمیشہ یہیں تھے. یہاں کب آئے؟ ابا جان یہاں تھے, ابا یہاں تھے, دادا یہیں تھے, پردادا یہاں تھے. انہیں اکیلا اوپر جمپنگ سب نیچے تھے, انہیں ایک ہی چاہیا. میں پوچھا یہ طریقہ غلط؟ بولے بے شک غلط. یہ صحیح, صحیح ایتھنٹک, یہ صحیح, یہ غلط. غلط آدمی نماز پڑھا غلط طریقے سے, ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ملتا نہیں ملتا. یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, چھوڑ دیا, 4 انگل کا فاصلہ رکھا, شریفوں کے جیسا بیٹھا, شریفوں کے جیسا اٹھا, ادب سے بیٹھا, نیچے منڈی ڈال کے پڑھا, اکڑا نہ اکڑا, کچھ بھی نہیں کرا, نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ پہلوانوں کے آمین بول کے نہیں چیخا, ہوتی نہیں ہوتی؟ اچھی بات ہے, چل رائٹ, تو صحیح ہے, تو جنتی. بے شک صحیح نماز پڑھا تو جنتی. لازمی ہوتا ہے صحیح نماز پڑھے تو ثواب ملے گا, ثواب ملے جنت میں آئیں گا. اپن غلط نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے کو ثواب ملتا نہیں ملتا. اپن کہاں جائے, انہیں بول رہا دو. اچھا بھائی تو ہی چاہ رہے بھائی جنت میں, نکو ہما کو تیری جنت, تو جا, مگر اتنا تو بول تو یہاں ہے. ابا کہاں تھے؟ ارے ابا جب نیچے تھے تو دادا بھی نیچے تھے, پردادا کا انہوں بھی نیچے تھے, چکر دادا یہیں تھے, پکڑ دادا یہیں تھے, چکر دادا, پورے دادا یہیں تھے. تو ایک ہی چپ پر آیا, وہ بھی 150-150 روپے دے کے بلائے تو آیا سو ہے تو. سب نیچے تھے, تو ایک ہی جایا اوپر. تو امریکہ کو گیا تو یہیں تھا, تو لندن کو گیا تو یہیں تھا, آسٹریلیا کو گیا تو یہیں تھا. is an intelligent boy. سعودی کو گیا تو اوپر آ گیا تو. سب یہیں تھے, تیرے دادا امریکہ میں تھے, انہوں یہاں تھے, نانا آسٹریلیا میں تھے, یہاں تھے, بابا جان لندن میں تھے, یہاں تھے. تو سعودی کو جاتے کہ اوپر آ گیا. یہ سسٹم ہے. سب جو سب کہاں جگہ, تو جنتی. بے شک جنتی. ہم بولے اچھی بات ہے میرے بھائی. ہمارے حیدرآباد میں ایک محاورہ مشہور ہے, ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا نہیں, ولی کے پیٹ میں مگر تیو پہلا چنتل میٹ کا, تو پہلا اینٹک پیس ہے جو اتنے دوزخیوں کے پیٹ میں تو ایک جنتی پیدا ہو رہا. صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی. میرے کو تو سمجھ بھی نہیں آئی بھائی آج تک دین یہ کیا دین ہے. سب یہیں تھے میرے بھائی. خدا کی قسم 1400 سال میں یا کوئی ہاتھ بندے ہی نہیں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ہاتھ سینے پہ مرد آدمی بنا ہی نہیں. جتنے بنے لیڈیز تھے وہ. اور اب الٹا ہوگا جی بھائی زمانہ, لیڈیز یہاں گئے, جینٹس یہاں چلے گئے. اللہ توفیق دے, اللہ ہدایت دے. بس میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ دین کو سمجھیں گے. تو اب آؤ آخری بات سن لو کہ سب 150 سال 100 سال 70 سال کے ہیں. اب کوئی میرے کو پوچھا مول صاحب آپ جنت میں جاتے والا, میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. بھائی میرے کو نکو پوچھ, تو کیا پوچھنا چاہ رہا وہ پوچھ. نہیں اہل سنت والجماعت. میں بولا خدا کی قسم اگر تو بات اہل سنت کی کر رہا ہے, اہل سنت جنت میں جاتی نہیں جاتی وہ بات کا مسئلہ ہے, مگر پہلے یہ سن لے اہل سنت کے جو بانی ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے, اور اللہ نے ان کو مالک جنت بنایا ہے. اللہ نے ان کو مالک جنت بنایا ہے. میرے آقا مالک جنت ہے. اور یہ جو جنت جب سے دنیا میں جنت کا تعارف ہوا, اسے کسی صحابی نے تعارف نہیں کروایا, کسی تابعی نے یا کسی محدث و مفسر نے جنت کا تعارف نہیں. صاحب جنت مالک جنت رسول اللہ نے جنت کا تعارف کروایا. اور سن, میرے آقا نہ صرف جنت کے مالک ہیں بلکہ میرے آقا کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور میرا غوث و خواجہ اپنے نانا کی امت کے گنہگاروں کو بخشا کے جنت میں لے جانے والا.
ہم نہیں بول رہے ہم جنتی ہے، مگر جنت کے مالک ہمارے پاس ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہمارے پاس ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہمارے پاس ہے، اور ہم اب یقین کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے جس کے نام پر جنت رجسٹرڈ کر دی وہ نبی رحمت جو کسی کو روتا ہوا نہ دیکھ سکا، تو غلاموں کو دوزخ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ میرا نبی تو گنہگاروں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا۔ شافع محشر ہمارے پاس ہے، مالک جنت ہمارے پاس ہے، حبیب خدا ہمارے پاس ہے، رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو اپنی محبتوں سے نوازنے والا نبی ہمارے پاس ہے، خطاکاروں سیاکاروں سے پیار کر کے کمبل میں چھپانے والا آمینہ کا لال ہمارے پاس ہے، فاطمہ کا بابا، علی کا دادا، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کا آخر ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو بخشانے والا خدا کی قسم جب تک دوزخ خالی نہ ہو جائے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر آخر میں گود میں اٹھا کر جنت میں لے جانے والا رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے۔ نوجوانوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ، یہ مولویوں کے چکر میں مت پھنسو، یہ دین کی بات صحابہ والا کام کی رٹ میں مت پھنسو۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم اہل سنت والجماعت ہی حق جماعت ہے، یہی اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ غوث اعظم و غریب نواز کی سجائی ہوئی جماعت ہے، امام حسین کی بچائی ہوئی جماعت ہے، احمد رضا اور امام انوار اللہ فاروقی پھلائی ہوئی جماعت ہے۔ اس جماعت کے تابعدار رہو، اسی جماعت میں رہو، کسی کے باتوں میں مت بہکو، دین سیکھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین سمجھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین جاننا ہو اللہ والوں کے پاس آؤ، خدا سے ملنا ہو تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آؤ، خدا کا قرب چاہتے ہو تو اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، معرفت مصطفیٰ چاہتے ہو تو عاشقوں کی بارگاہ میں آؤ۔ نوجوانوں تم سے گزارش ہے کہ تم اہل سنت کے پاسبان بنو، اہل سنت کے دائی بنو، اہل سنت کے شہدائی بنو، اہل سنت کا کام کرو، اہل سنت کی دعوت کو اہم کرو، اہل سنت کی تبلیغ کرو، اہل سنت کا پرچار کرو، اہل سنت کے لیے دلیل بن جاؤ، ایسے دلیل بنو کہ تم کو دیکھنے والا کل سے چنتل میٹ کی زمین پر تم کو دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کا دوست جا رہا ہے، تم کو دیکھنے والا سمجھ جائے سرکار نبی محترم رسول اللہ آمنہ کے لال کا غلام جا رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، امام حسین کا عاشق جا رہا ہے، اور اہل سنت پر عمل کرنے والا عاشق اہل سنت جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ سانس سن کے گنگنائے تو بس ہے، یہ سانس سن کے گنگنائے تو بس ہے، یہ سانس سن کے گنگنائے تو بس ہے، صدا دل میں آقا سمائے تو بس ہے، صدا دل میں آقا سمائے تو بس ہے، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اسی شرک میں جان جائے تو اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اسی شرک میں جان جائے تو بس ہے،
مرے بعد جنت ملو تو بھی نہ کو، مرے بعد جنت ملو تو بھی نہ کو، مدینے کے مالک بلائے تو بس ہے، مدینے کے مالک بلائے تو بس ہے، مرے بعد جنت ملو تو بھی نہ کو، مدینے کے مالک بلائے تو بس ہے، میں سمجھوں گا میں عرش پہ جا کو آیا ہوں، میں سمجھوں گا میں عرش پہ جا کو آیا ہوں، نبی اپنا روضہ دکھائے تو بس ہے، نبی اپنا روضہ دکھائے تو بس ہے، قبر میں نکیرین خود سٹ پیٹیں گے، قبر میں نکیرین خود سٹ پٹائیں گے، ذرا آپ تشریف لائے تو بس ہے، ذرا آپ تشریف لائے تو بس ہے، یہی آرزو ہے قیامت میں مجھ کو، یہی آرزو ہے قیامت میں مجھ کو، یہ میرا ہے کہہ کر بلائے تو بس ہے، یہ میرا ہے کہہ کر بلائے تو بس ہے، بہت دین کے دشمناں پیچھے پڑ گئیں، بہت دین کے دشمناں پیچھے پڑ گئیں، محمد ذرا آنکھ اٹھائے تو بس ہے، محمد ذرا آنکھ اٹھائے تو بس ہے، یہ بے ہوش کو لقلقا کیا سنگاریں، یہ بے ہوش کو لقلقا کیا سنگاریں، مدینے کی مٹھی سنگائے تو بس، مدینے کی مٹھی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأفوض أمري
اللہ بصیر بالعباد فالحمد للہ رب العالمین. صدر باوقار شہ نشین پر تشریف فرما، علماء کرام و عمائدین ملت، بالخصوص جامعہ طیبۃ الرضا کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ و مولانا ارشاد عالم صاحب قبلہ شمس مصباحی، صدر المدرسین حضرت علامہ و مولانا محمد مجیب قیصر نوری، بانی اجلاس وداعی محفل حضرت مولانا حافظ و قاری محبوب صاحب سید محبوب صاحب قبلہ قادری مدد اللہ العالی، اور آج کے اجلاس کے ناظم جو ہندوستان بھر میں اپنی نظامت کی لئے پر اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ جہاں دیکھیے شاغل امام نظر آتے ہیں. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. آئیے اس آیت پاک کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پیشتر ہم سبھی مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سننا ہے نا بھائی؟ یقیناً سننا ہے، کیونکہ ہم سنی ہیں، سننا تو ہے. کب تک سننا ہے بولو؟ 12 بجے تک؟ ارے ہم سنی ہیں، ہمارا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. نعت رسول جس انداز میں ہو سنی کو سننا ہے اور ہر ہمیشہ سننا ہے. سبحان اللہ. آؤ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. اپنے محبوب کی تعریف خدا کر رہا ہے، اپنے حبیب کی ثنا خوانی کر رہا ہے. اے مصطفیٰ، ہم نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، ہم نے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے. مگر اے مصطفیٰ، آپ کی خاصیت یہ ہے ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے یہ شان امتیاز عطا فرما دیا ہے. اے مصطفیٰ، سب کی رحمتیں محدود ہیں مگر آپ وہ ہیں جس کی رحمت سارے عالموں کو وسیع ہے. مسلمان اب آویں، رحمت للعالمین کو ہمیں سماعت کرنا ہے. ذرا غور سے سماعت کرنا ہے، کیونکہ بہت لفڑے ہو رہے ہیں آج کل. ہم جلوس نکالیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. پیسہ ہمارا ہے، آدمی ہمارے ہیں، آواز ہم لگا رہے ہیں. کس کی محبت میں لگا رہے ہیں بولو بھائی؟ آقا کی محبت میں. مگر پیٹ میں درد ان کے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. موشنز کی بیماری لگی ہے ان لوگوں کو. اگر قرآن سمجھے ہوتے تو ایسے حالات نہیں ہوتے تھے. قرآن کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں
اور چلے دین کا کام کرنے کے لیے، مگر آؤ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں اور دین کا کام کرنے نکل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر حدیث سے ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ارے فرق صرف اتنا ہے، وہ قرآن و حدیث کا استعمال ضرورتوں کے تحت کرتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھل کے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اللہ، حسین نوری، مفتی حسین نوری، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ علماء اہل سنت کے عقیدے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں۔ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو آؤ قرآن ہی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ ایک لفظ کو سمجھو اور اسی لفظ میں سارے عقائد اہل سنت کو سمجھو، انشاءاللہ دماغ کے سارے دریچے کھل جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ اگر نبی کو رحمت مانتے ہو تو رحمت کے تقاضوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، کرنا ہوگا کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اگر کسی رشتے کو مانتے ہو تو اس رشتے کے تقاضوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک بچے کو ہم نے بچی دکھائی کہ بیٹا یہ لڑکی ہے، تجھ سے اس کا نکاح ہونا ہے، شادی ہو گئی۔ کبھی آپ نے نکاح کے محفل میں یہ کہا کہ بیٹا اس بچی سے تیری شادی ہوئی، اب تیری یہ بیوی ہے؟ نہیں، اس کی ماں تیری ساس ہوگی۔ بچے کو سمجھایا نہیں جاتا، اے بیٹا یہ اس کا باپ تیرا سسر ہوگا، یہ سمجھایا نہیں جاتا۔ بچہ خود سمجھ لیتا ہے یہ لڑکی میری اگر بیوی ہے تو اس کی ماں میری ساس بنے گی اور اس کا بابا میرا سسر ہوگا اور اس کے بھائی میرے سالے ہوں گے۔ اگر کوئی شوہر یہ کہہ دے اے بیوی میں تجھے بیوی تو مانتا ہوں مگر اس رشتے کے تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تیری ماں کو ساس نہیں مانتا، تیرے والد کو سسر نہیں مانتا، تو بیوی کیا کرے گی ذرا سوچو؟ گویا جھاڑو کٹا نکالے گی، بولے گی تو گویا میرے رشتے کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا اگر کسی شے کو تسلیم کرنا ہے تو اس شے کے تقاضوں کو تسلیم کرنا ہے، اس شے کے تمام تقاضوں اور مطالبوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شے کے مطالبوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ عین شے کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ان تقاضوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا نا بھائی۔ ارے لغت اٹھا کر دیکھو، لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر رحمت کا معنی اور کئی ہیں، اس کے ساتھ ایک معنی مہربانی کرنا بھی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مہربانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ تمام عالموں کے لیے مہربان ہیں۔ یا رسول اللہ آپ چاند کے لیے مہربان ہیں، سورج کے لیے مہربان ہیں۔ یا رسول اللہ آپ آسمان کے لیے مہربان ہیں۔ یا رسول اللہ آپ قمقموں کے لیے مہربان ہیں، ستاروں اور سیاروں کے لیے مہربان ہیں، یعنی ما سوی اللہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام عالموں کے لیے اللہ نے آپ کو مہربان بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب مہربانی کرنے والا اگر اس کو تسلیم کر دے ہو تو آؤ، مہربانی کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے جو عقائد پیش کیے ہیں، ایک ہی لفظ رحمت کے چادر میں سب چھپے بیٹھے ہیں، اس کو کھنگال کر نکالنا ہوگا۔ ارے ذرا غور سے تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مہربانی کرنے والا بتایا کہ وہ سب پر مہربانی کرنے والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں، دوست
دوست کے ساتھ بھی مہربانی کرتے ہیں, دشمن کے ساتھ بھی مہربانی کرتے ہیں. مکہ کا ماحول آج بھی گواہ ہے, مدینے کی فضائیں گواہی دیتی ہیں. میرے نبی نے جہاں اپنوں کے ساتھ یاوری کی ہے, غیروں کے ساتھ بھی محبتوں کا اصول پیش کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ, جب مہربانی کرنے والا مانتے ہو تو اب مہربانی کرنے کے لیے آپ کو کچھ مثالیں سمجھنی پڑیں گی اور علماء اہل سنت کے عقیدے کو سمجھنا پڑے گا. جو بدعقیدے ہیں وہ بھی اس کو تصور کریں, سوچیں کہ ایک رحمت کے پیچھے کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں, ایک رحمت میں اللہ نے کتنے راز چھپائے ہیں. آؤ مسلمانوں, مہربانی کرنے کے لیے مدد کرنا ہوگا. مہربانی کسے کہتے ہیں بولو؟ کسی کے کام آنا, کسی کی مدد کرنا. مدد کون کرے گا؟ تو آؤ ذرا سا دیکھیں, کسی ایک بھوکا آدمی آپ کے پاس آیا, آنے کے بعد کہنے لگا میں بھوکا ہوں 2 دن سے, مجھے کچھ دیجئے. آپ کے جیب میں ہوگا تبھی نہ دو گے, اگر جیب میں پھٹی کوڑی نہ ہو تو تم ہی کہو گے میں کیا کروں, کچھ دے نہیں سکتا. مسلمانوں, دینے کے لیے, مانگنے والے سے مہربانی کرنے کے لیے خود اس شے کا مالک ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے کھانا مانگا تو آپ کو کھانے کا مالک ہونا ہوگا, اگر کپڑا مانگا تو کپڑے کا مالک ہونا ہوگا. مسلمانوں, جب مہربانی کرنے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین مہربانی کرنے والا بتایا ہے, یہیں سے سمجھا دیا ہے. اے مصطفیٰ, آپ تمام عالموں پر مہربانی کرنے والے ہیں, لہذا یہ عالم جن جن چیزوں میں محتاج ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یا رسول اللہ, خدا پیدا کرنے والا ہے, عطا کرنے والا ہے, اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. لہذا ساری کائنات میں جتنی چیزوں میں لوگ محتاج ہو سکتے ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں کا آپ کو مالک بنا دیا ہے. مسلمانوں, اب ہم سرکار کو مالک کہیں تو کچھ کے پیٹ میں شدید مڑوڑ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ مالک ہے اور یہ لوگ سرکار کو مالک کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو مالک سمجھتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے, لہو ملک السماوات, اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی ملکیت ہے. ہم کہتے ہیں ارے نادان تو جانتا نہیں ہے, اللہ مالک ہے مگر ذاتی طور پر مالک ہے, اور مصطفیٰ مالک ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں مالک بنایا ہے. اللہ نے انہیں مالک بنا دیا ہے. اللہ ذاتی طور پر مالک ہے, کسی کے بنانے سے مالک نہیں بنا ہے, مگر اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے. اے مصطفیٰ, پیدائش کی یہ ساری چیزیں میری ہیں مگر قبضہ تیرا ہے. مسلمان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں تبھی تو مدد کریں گے, جب تک مالک نہیں ہوں گے مدد کیا کریں گے. مدد کرنے کے لیے مالک ہونا ضروری, کسی کی حاجت روائی کے لیے مالک ہونا ضروری ہے. مگر مالک بولو تو یہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. ذرا غور سے سماعت کریں کہ کس طرح میرے نبی مالک ہیں. آؤ ذرا غور کرو, دیتے کون ہیں, دلاتے کون ہیں. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. تہہ دل سے ان کا استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے. دوران سفر علماء کا آنا برکت کی دلیل ہے. بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں. الحمدللہ علماء اہل سنت کا ورود ہو رہا ہے. اور ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ کو سننا ہے اور بہت دیر تک سننا ہے نا بھائی. یہ جتنے گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو ذرا بٹھائیے، پہلے بیٹھ جائیں. ادب کا ماحول ہے، یہ محفل رسول ہے، یہاں پر ادب سے بیٹھنا بہت بڑی چیز کا نام ہے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے سرکار مالک کے کونین ہے، ذرا سوچنا ہے، سمجھنا ہے کون دیتا ہے. اب آؤ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یعطی وانا قاسم. سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ارے کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، مگر بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں. ذرا غور کرو اس حدیث پہ. اللہ دینے والا ہے اور بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. اب ملے گا کہاں؟ ذرا غور کرو. ایک مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. یہ لائٹ کون دیتی ہے؟ بولو. گورنمنٹ دیتی ہے نا بھائی. یہ راشن کی راشن کون دیتے ہیں؟ گورنمنٹ دیتی ہے. اب تم راشن لینے کے لیے تھیلا لے کے کہاں جاؤ گے؟ گورنمنٹ کے پاس سیدھا پہنچ جاؤ گے اسمبلی. ایک نوجوان سر پھرا، بالکل حدیث والا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ لمبی لمبی والا کام شریک نہیں کریں گے، سیدھا سیدھی ڈائریکٹ نکل لیں گے. ارے کنسٹر اٹھایا، تھیلا لیا اور پہنچ گیا اسمبلی کے دروازے پہ، سیکریٹریٹ کے پاس. نوجوان نے کہا جناب یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا بلا تیل لینے آیا ہوں. کہا بھاگ آنے سے تیرا تیل نکال دیتا ہوں. چربی نکل جائے گی. کہا نہیں. دیتا کون ہے؟ کہا دیتی تو گورنمنٹ ہے. پھر دیتی جب گورنمنٹ ہے تو دینے والے کے پاس میں ڈائریکٹ آیا ہوں. سمجھانے کی کوشش کیا مگر سمجھا نہیں، کیونکہ بغیر دلیل کے سمجھ میں نہیں آتا. ہر بات کو دلیل چاہیے. عقیدت کہیں نہیں ہے، محبت کہیں نہیں ہے، بغیر دلیل کے نہیں مانیں گے. مسلمانوں نوجوان نے سمجھایا مگر نہیں مانا. اوپر کو خبر کر دیا. اوپر والا آیا، بولا کیا؟ بولا ڈائریکٹ آیا ہے. بولا ڈائریکٹ آیا ہے، ڈال دے اس کو جیل میں. جو ڈائریکٹ آتا ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے. اس نے پوچھا جناب جب دینے والے آپ ہی لوگ ہیں مگر آپ کے پاس آنے سے نہیں مل رہا ہے تو پھر ملے گا کہاں؟ تو ان لوگوں نے سمجھایا ارے دینے والے حقیقت میں گورنمنٹ والے ہی ہیں، مگر دینے کے لیے گورنمنٹ نے شاپ بنا دیا ہے، دکاندار بنا دیا ہے. تم ان دکانوں کے پاس جاؤ، وہیں پر بھیڑ لگا دو. مسلمانوں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اسی مفہوم کو لے کر ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اب صبح سویرے بھیڑ کہاں لگتی ہے بولو؟ راشن شاپ کی دکان پہ نا کہ اسمبلی میں جا کے بھیڑ لگتی ہے. راشن شاپ کی دکان پہ اب بتاؤ کسی کو اگر 10 لیٹر تیل ملنے والا ہے اور راشن شاپ کی دکان پہ جائے عاجزی کرے, جناب میرے گھر میں بچی کی شادی ہے 10 لیٹر سے نہیں چلے گا تھوڑا زیادہ دیجئے, تو راشن شاپ والے کی تعریف کرنا ہوگا کہ آپ بڑے دیالو ہیں, آپ کے بچوں کو اللہ خیر سے رکھے گا, آپ کے لیے میں دعا کروں گا جناب زیادہ دیجئے. عاجزی کرنا ہوگا نا. راشن شاپ کو اختیار بھی ہے, وہ چاہے تو 10 کے بجائے 20 بھی دے دے. دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اور اگر کوئی بولے کہ جناب آپ جاہل ہیں, آپ ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے, اللہ نے کسی چیز کا آپ کو مالک و مختار نہیں بنایا ہے, لہذا 10 نہیں 20 دیجئے, تو وہ سامان تو نہیں دے گا, 10 چپل لگائے گا نادان, میری برائی بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی تمام نعمتوں کے مالک ہیں, اگر تمہیں ان سے لینا ہے تو آؤ مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہے اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب آؤ مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہے. ارے ابو بکر نے تعریف کی ہے, صداقت کا اللہ کے رسول نے ان کو تاجدار بنا دیا ہے, عمر فاروق نے محبتوں کو نچھاور کیا ہے, عدالت کا بادشاہ بنا دیا ہے, حضرت عثمان غنی نے جب رسول اللہ کی محبت میں اپنی ذات و شان کو قربان کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ان کو سخاوت کے میدان کا غازی بنا دیا ہے, حضرت علی نے ساری چیزیں قربان کر دی تو رسول اللہ نے ان کو شجاعت کا معیار بنا دیا ہے. تعریف کرنا ہے, سرکار کی تعریف کرنا ہے, مگر یہ بیچارے تعریف نہیں کرتے. بولا تعریف بس اتنی کرو, تم لوگ اتنی کرتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہو. کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو محدود؟ یہ ہے 2 مائک ہے, اگر ہم کہیں کہ یہ مائک اس سے بڑی ہے تو یقیناً اس کو محدود ہونا پڑے گا. اس کا قد چھوٹا ہوگا تب نہ یہ جا کے بڑا ہوگا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے سامنے رسول اللہ کو بڑھا دیتے ہو تو گویا اللہ کو محدود سمجھتے ہو نادانو. ارے ہم اللہ کو محدود نہیں سمجھتے, اللہ لا محدود ہے, اس کی کوئی وسعت متعین نہیں ہے. ہم اپنے نبی کی جائز جتنی تعریفیں کریں وہ محمد مصطفیٰ کی تعریف ہوگی, یقیناً وہ کبھی خدا سے بڑھ نہیں سکتے. مسلمانوں اس لیے ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سارے جہان کی ملکیتیں اللہ نے رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہیں. اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم یہ آسمان نہ بناتے, یہ زمین نہ بناتے, ان کہکشاؤں کو پیدا نہ کرتے. سارے عالم کو معرض وجود میں صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود ہوا ہے. اب آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں. اگر رحمت مانتے ہو تو مالک ماننا پڑے گا, ہے نا بھائی, یقیناً ماننا پڑے گا. اگر مالک نہیں مانو گے تو مدد کیسے ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ مالک کونین ہیں, سب کی مدد کرتے ہیں, صرف انسانوں کی نہیں, سرکار سب کی مدد فرماتے ہیں. آسمان کی مدد فرماتے ہیں, زمین کی مدد فرماتے ہیں, ساری کائنات کے روح روان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. مسلمانوں اب آؤ, ایک ہوتا ہے مالک ہونا
اور ایک ہوتا ہے ملکیت پہ اختیار رکھنا. ذرا غور سے سننا ہوگا. ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور بولے جناب مجھے 10 روپے دو. تمہارے جیب میں 10 روپے ہوں گے تبھی نہ دو گے. اب اگر تم ان سے کہو بھائی میرے پاس تو 2 لاکھ روپے ہیں مگر بینک میں ہیں 10 روپے میں دے نہیں سکتا, تو سامنے والا بھی چڑھا کے بولے گا دیکھو یہ منہ اور مسور کی دال, جیب میں 10 روپے نہیں مگر 2 لاکھ کی بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنا ہے تو صرف مالک ہونا کافی نہیں ہے, ارے اپنی ملکیت پہ یوز اور اختیار استعمال کا اختیار بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت للعالمین